کیا مطلب کیا ہے؟ زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہ کرو. یہ سب وہ دیکھے گا تو اسے سمجھ آئے گا کہ اسے کرنا کیا ہے، کیونکہ تم سے تو اب کچھ نہیں ہونے والا. میرے شوہر کے چہرے پہ پھر وہی غصہ دکھ رہا تھا جو ان کے مزاج کا حصہ تھا. اسی غصے کی وجہ سے انہوں نے مجھے طلاق دی تھی. اب پچھتاوے میں وہ پھر اسی غصے کو استعمال کرتے ہوئے مجھے یہاں لے کے آئے تھے. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ میں اپنے ہی شوہر سے الجھ رہی تھی. تمہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں. یہ تھوڑا بہت سودا لایا ہوں، 1-2 دن چل جائے گا، اور اس 1-2 دن میں کام ہو جانا چاہیے. میں بار بار یہاں نہیں آ سکتا، محلے والوں کو شک ہو جائے گا. میرے شوہر نے غصے میں یہ بات کہتے باہر کی راہ لی اور میں دوبارہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی. یہ رونا شاید میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. جب سے میری شادی ہوئی تھی میں اپنے شوہر کے انہی مزاجوں کا شکار تھی. کبھی وہ محبت سے چور ہوتے تھے اور کبھی غصے سے بھرپور. کبھی کبھی بالکل مزاج کھو دیتے تھے. گھر کے برتن سامان توڑتے، یہاں تک کہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتے. پھر جب انہیں احساس ہوتا کہ انہوں نے مجھ سے بہت برا سلوک کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو معافی بھی مانگ لیتے. انایا کی پیدائش کے بعد یہ مسئلہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو گیا تھا. انایا کے ساتھ ان کا رویہ جتنا خوبصورت اور محبت بھرا تھا، میرے ساتھ اتنا ہی بدتر. پھر دھیرے دھیرے انہیں مجھ پہ شک بھی ہونے لگا اور اسی شک میں آ کے انہوں نے مجھے طلاق دے دی. پھر جب انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کر دی ہے تو حلالے کے نام پہ مجھے اس محلے کے پاگل کے ساتھ نکاح پہ مجبور کر دیا. اب اگر وہ پاگل میرے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق نہیں بنانا چاہتا تو اس میں میری کیا غلطی تھی؟ لیکن ابھی بھی وہ مجھے پہ غصہ ہو رہے تھے.